دوستوں، ہم جب زندگی میں خوشباش لوگ دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی دکھ درد نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم ڈرامے دیکھتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کے جو اداکار ہیں ان کی زندگی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا کماتے ہیں، اتنی پرتعیش ان کی لائف ہے، ان کا لائف سٹائل بہت ڈیفرنٹ، بہت خوب اور بہت اعلیٰ ہوتا ہے جس کی کہ لوگ آرزو کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس چکا چوند کے پیچھے کتنا درد، کتنا دکھ، کتنے دھوکے اور کتنا اکیلا پن ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ایک کے بعد ایک مصائب کا سامنا انہیں کرنا پڑا اور ایک دن میں ان کو اپنے گھر سے بے گھر کر کے سڑک پہ کر دیا گیا، ان کی گاڑیاں چھین لی گئیں۔ اور اس سے پہلے ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کی ماں کا انتقال ہوا۔ جب ماں نے ساتھ چھوڑا تو ان کا کہنا ہے کہ وہ تقریباً نیم پاگل ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر ان کا بھائی جو آرٹ ڈائریکٹر تھا وہ موت کے منہ میں چلا گیا، بیمار رہا، ہاسپٹلائز رہا، اس کا علاج بھی ہوتا رہا لیکن وہ جابر نہیں ہو سکا۔ اب ان کا کہنا ہے کہ میرے بھائی کو ہو سکتا ہے کسی نے زہر دیا ہو، جیلسی ہو، کیوں اس طرح سے وہ اچانک دنیا سے چلا گیا۔ اس کے علاوہ جو چھوٹا بھائی تھا ان کا، وہ سانس کے مرض میں مبتلا تھا، اور یوں ہی بیٹھے بیٹھے بات کرتے کرتے ایک دن وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس میں بھی اچانک یہ پے در پہ صدمات انہیں ملے، اور یہ وہ خاتون تھی جن کے اپنے خاندان سے، اپنے باپ سے، ماں سے، بھائیوں سے بانڈنگ بہت مضبوط تھی۔ جو ان کا تعلق تھا وہ بہت گہرا تھا، اور یہ ایک دوسرے سے وابستہ لوگ تھے گھرانے کے، اور جب یہ شخصیات جدا ہوتی گئیں تو انہیں درد ملتا رہا، اکیلا پن، پریشانی۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جب یہ بالکل اکیلی ہو گئی، اور پھر کووڈ آ گیا۔ دوستوں، جب کووڈ آیا تو ان کے والد چلے گئے، ایک وہ آخری جو سہارا تھا وہ بھی ان کے سر سے اٹھ گیا۔ اور پھر جب ان کو دیکھا گیا، لوگوں نے جب دیکھا، جو دھوکے باز اور مکار لوگ ہوتے ہیں، جو ایسے لوگوں کو اکیلے پن میں تلاش کرتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ یہ اب بہت کمزور ہو چکا ہے، تو پھر وہ اس وقت دھوکے دینے کے لیے اور لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس شخص نے انہیں لوٹا کہ ان کو گھر سے بے گھر کر دیا، ان کی گاڑیاں چھین لی گئیں، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ ایک رات میں سڑک پہ آ گئیں۔ یہ ہیں اداکارہ لیلا، فلم سٹار لیلا، حسین و جمیل لیلا۔ انہوں نے فلمیں کی ہیں، اور میرا کے بھائی سے ایک زمانے میں ان کی منگنی بھی ہوئی تھی، لیکن بات شادی تک نہیں ہو سکی۔ پھر انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ان کے پاس دکھ درد آتے رہے، ماں کی جدائی، باپ کی جدائی، دو بھائی دنیا سے چلے گئے، تو اس وقت کون اپنی شادی کی فکر میں رہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ میرا سے ان کی آج تک دوستی ہے، صاحبہ سے ان کی آج تک دوستی ہے، شائستہ لودھی کا نام لیتی ہیں وہ، ان کے بھائی ساحر کا نام لیتی ہیں۔ یہ لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں، انہیں پوچھتے ہیں۔ احسن خان کو لیلا نے خراج تحسین پیش کیا ہے بہت اچھے لفظوں میں، کہ بہت مشکل وقت تھا جب یہ سڑک پہ کھڑی تھی تو احسن خان نے انہیں فون کیا اور کہا، فلم سٹار احسن خان اینکر بھی ہیں، بہت اچھی طرح دنیا ان کو جانتی ہے، اور انہوں نے فوری طور پہ ان کو فون کیا اور کہا کہ لیلا، یہ تو تمہارا گھر تھا، تم سے کسی نے کیسے چھین لیا ایک پل میں۔ اور انہوں نے بہت سارے مشورے دیے، اور اس طرح بات کی کہ ان کے چہرے پر اس دکھی وقت میں مسکراہٹ آ گئی۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ان سے وہ گھر اور وہ گاڑیاں کیسے ہتھیائی گئیں، کیونکہ دوستوں جو لوگ لیتے ہیں نا، قسطوں پر لے لیتے ہیں کسی بینک کے ذریعے، یا کوئی ایسا بروکر ہوتا ہے جو دلوا دیتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سارے پیسوں کی ادائیگی کر دی تھی، کوئی قرضہ ان پہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس شخص نے، جو بروکر تھا ان کا یا جو بھی تھا، جنہوں نے ان کو گھر دلوایا تھا یا جن سے انہوں نے کاروباری معاملات کیے تھے، اس نے اس گھر کو کسی اور سے فروخت کر دیا تھا۔ اور پھر جب وہ گھر دوبارہ بکا تو پھر انہیں سڑک پہ آنا پڑا۔ لیکن ایسے موقع پر وہ ایک ہستی ہوتی ہے جو اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے سب کچھ چھن گیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ دروازے وہی کھولتا ہے جو ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے، اور جو ایک ایک پل ہماری
رہنمائی کرتا ہے اور ہم پہ اپنی نظر کرم رکھتا ہے، بس ہم لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے اور ہم دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں، دنیا کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہمیں یاد رکھتا ہے اور ہماری طرف دیکھتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم میرے بندے ہو۔ ہم اس سے مانگے یا نہ مانگے وہ ہمیں نوازتا رہتا ہے۔ پھر جب یہ سڑک پہ آ گئی تو لیلا کو ایک سید فیملی نے اپنایا، انہوں نے اسے اپنے گھر میں رکھا، نہ صرف گھر میں پناہ دی بلکہ ان کا روحانی علاج بھی کیا۔ گو کہ لیلا کی والدہ کے انتقال کو 10 سال بیت گئے ہیں اور کووڈ کو گئے ہوئے بھی دوستوں بہت عرصہ ہو گیا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہمارے دل و دماغ میں بسے ہوتے ہیں، جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے اور جن سے ہماری بانڈنگ بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ بھلائے نہیں بھولتے، جن کے ہمارے زندگی پر اثرات ہوتے ہیں، جو ہمارے ہر لمحہ ساتھ رہتے ہیں۔ لیلا نے بتایا تھا کہ وہ اپنی والدہ کے بغیر کبھی نہیں زندگی میں اکیلی رہیں، اور اب بھائی بھی ساتھ چھوڑ گیا تو یہ دنیا کے لوگوں نے ان کے ساتھ یہ کیا، لیکن دنیا کے لوگوں نے نہیں کیا۔ اسی دنیا میں جس شخص نے ان کو گھر سے بے گھر کیا، کسی اور نے اپنے گھر میں انہیں رکھا اور ان کا روحانی علاج کروایا، زندگی سے ان کا رابطہ بحال کیا۔ جب ان کا گھر چھین لیا گیا تھا لیلا کا، تو انہوں نے سڑک پر خودسوزی کرنے کی کوشش کی تھی، خود کو جلانے کی کوشش کی تھی، اپنی جان لینے کی خود کوشش کی تھی۔ انہوں نے ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہر جگہ یہ گئی، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ دوستوں وہ کہتے ہیں نا کہ من درچہ خیالم و فلک درچہ خیال، ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں اور آسمان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہوا، گھر سے یہ بے گھر تو ہوئی، لیکن کسی نے ان کو محبتوں کے ساتھ اپنے پاس رکھا، اپنی فیملی میں رکھا، ان کی دیکھ بھال کی، ان کا علاج کرایا اور انہیں بتایا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، اور انہیں زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے پوری طرح تیار کیا۔ اور جن دوستوں نے، جن کے انہوں نے نام لیے ہیں، ان کا ساتھ دیا، کم از کم کچھ نہیں تو لفظوں سے، باتوں سے ان کے زخموں پہ مرہم رکھا، ان کے اکیلے پن کو دور کیا، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو اکیلے وقت میں نہیں چھوڑتے، اور دکھی وقت کے جو ساتھی ہوتے ہیں اصل میں وہی ساتھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں یہ جنہیں خدا ہماری طرف بھیجتا ہے کہ میرا وہ بندہ اس وقت اکیلا ہے، اس کو ساتھ کی ضرورت ہے، اس کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کبھی اتر کے خود زمین پر نہیں آتا، وہ انسانوں کے ذریعے ہمارے سارے معاملات طے کراتا ہے۔ لیلا بھرپور طریقے سے زندگی کی طرف لوٹ آئی ہیں اور یہ عبادت کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں وہ درد سہا ہے کہ جس نے واپس ان کے ذہن کو اسی طرف لوٹا دیا ہے جس کی طرف شاید یہ اسے بھول چکی تھی۔ ہم لوگ بھول جاتے ہیں اپنی خوشیوں میں خدا کو، اور دکھ میں ماں بھی یاد آتی ہے، باپ بھی یاد آتا ہے اور اللہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ جب اللہ یاد آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے، اس نے ہمیں نہیں بھلایا تھا۔ زندگی کی طرف مکمل طور پر بھرپور انداز سے لیلا لوٹ آئی ہیں، اب یہ چاہتی ہیں کہ یہ فلم کی ڈائریکشن دیں گی، یہ ڈرامہ ڈائریکٹ کریں گی، خود اس میں اداکاری نہیں کریں گی، کیونکہ یہی ان کا ذریعہ معاش ہے، انہیں یہی کام آتا ہے۔ لیلا یہ بتا رہی تھیں کہ ایک وقت ایسے حالات ہو گئے تھے کہ میرے پاس زندگی کو چلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت میں نے نجی محفلوں میں ڈانس کیا اور وہاں سے پیسے کمائے تاکہ اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے جایا جا سکے، لیکن شاید نہیں، یقیناً خدا کو کچھ اور منظور تھا کہ یہ زندگی کا راستہ اپنے بدلے، اور انہوں نے بدلا۔ بھی ان کی تمام لوگوں سے اسی طرح دوستی ہے جس طرح پہلے تھی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کی جہاں منگنی ہوئی تھی بھی میرا کے بھائی سے، وہاں ان کی شادی نہیں ہو سکی۔ لیلا نے کہا ہے کہ انہیں کسی اچھے رشتے کی تلاش ہے، ایک ایسے شخص کی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، بس وہ انہیں اچھی زندگی دے سکے اور ان کا ساتھی بن سکے۔ لیلا نے یہ بات کہی ہے، یہ بات میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ تو پھر لیلا کے لیے اچھے شریک سفر کے لیے دعا کر دیجئے، خدا آپ کی دعاؤں میں اثر دے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔